بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 اپریل 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شاہ سلمان کا پاکستانیوں کے لیے راشن پیکج۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فلاحی ادارے کی طرف سے 16 کروڑ 61 لاکھ روپے مالیت کے امدادی سامان کی تقسیم کا جمعے سے آغاز ہو گیا ہے۔ یہ امدادی سامان حکومت پنجاب کے تعاون سے لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تقسیم کیا جائے گا۔ جمعے کو شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کنگ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر کے پاکستان میں قائم دفتر کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے راشن بیگز کی صورت میں امدادی سامان جمعرات کو اسلام آباد میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے سپرد کیا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ پنجاب کے پسماندہ اضلاع کے عوام کے لیے راشن کی شکل میں امدادی سامان کی تقسیم کا مرحلہ جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ فلاحی ادارے کے نمائندے مقامی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے تعاون سے خود متعلقہ اضلاع میں گھر جا کر راشن تقسیم کریں گے۔ اسلام آباد میں شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کے ترجمان کے مطابق راشن میں 10 کلو آٹا، 5 کلو چینی، 5 کلو چاول، 5 لیٹر کوکنگ آئل، 2 کلو خشک دودھ، آدھ کلو چائے کی پتی اور 2 کلو کھجوریں شامل ہیں۔ 5 ٹیمیں راشن کی تقسیم کے امور کی نگرانی کریں گی۔ اس راشن پیکج سے پنجاب میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد مستفید ہوں گے۔ غیر ملکیوں کے عارضی رہائشی مراکز کہاں ہوں گے؟ سعودی عرب میں غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مسائل کا جائزہ لینے کے لیے اسپیشل کمیٹی قائم کی گئی۔ یاد رہے کہ سعودی صحت حکام نے انتباہ کیا تھا کہ گنجان آبادی اور دوسرے غیر ملکی ورکرز کی اجتماعی رہائش کے مراکز سے کرونا کے نئے کیس بڑی تعداد میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس انتباہ پر غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مسائل کا جائزہ لینے کے لیے اسپیشل کمیٹی قائم کی ہے۔ اس کمیٹی کو ورکرز کی عارضی رہائش تیار کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ عارضی رہائش مراکز انڈسٹریل سینٹر اتھارٹی کے متحد ہوں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق انڈسٹریل سینٹر اتھارٹی سرکاری اسکولوں کی عمارتوں میں غیر ملکی ورکرز کو ٹھہرائیں گی تاکہ نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جا سکے۔ ورکرز کے رہائشی مسائل کا جائزہ لینے والی کمیٹی کے چیئرمین جمعان الزہرانی نے بتایا کہ اب تک 29,000 ورکرز کی رہائش کا بندوبست کیا گیا۔ جمعان الزہرانی نے بتایا کہ 4,000 کارکنان کو جدہ میں 45 اسکولوں میں عارضی طور پر ٹھہرایا گیا۔ کمیٹی کے ارکان اسکولوں میں ٹھہرائے جانے والے کارکنان کی بابت اطمینان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تفتیشی دورے کر رہے ہیں۔ اب تک 300 دورے کیے جا چکے ہیں۔ کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ نجی ادارے غیر ملکی ورکرز کو کمروں میں ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ ہر کمرے میں رہائشیوں کی تعداد حد سے زیادہ تھی۔ وہاں سماجی دوری کے اصولوں پر عمل کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کمروں میں تازہ ہوا کا بندوبست نہیں تھا۔ رہائش کے بنیادی اصول کے ہر کارکن کو 4 اسکوائر میٹر کی جگہ مہیا کی جائے کو توڑا جا رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رہائشی کمیٹی کے اہلکاروں نے تفتیشی دورے کر کے متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی۔ ورکرز نے سینیٹائزرز اور حفاظتی ماسک بھی مہیا نہیں کیے تھے۔ بعض مراکز میں درجہ حرارت چیک کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ علامہ ازیں ممکنہ طور پر وائرس سے متاثرہ افراد کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے کمرے مہیا نہیں تھے۔ کارکنان کو رہائشی مرکز سے دفاتر لے جاتے وقت بسوں میں سماجی دوری کا اہتمام نہیں تھا۔ الزہرانی نے واضح کیا کہ یہ ساری خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے بعد نجی ادارے کے مالک کو اصلاح حال کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بیشتر کمپنیوں کے مالکان نے خلاف ورزیوں کے ازالے کا اہتمام کیا۔ ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے اپنے عملے کو ٹھہرانے کے لیے عارضی عمارتیں کرائے پر حاصل کی جہاں ورکر کو صحت بخش ماحول فراہم کیا گیا اور حفاظتی وسائل کا انتظام کیا گیا۔ یمن میں جنگ بندی میں 1 ماہ کی توسیع۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم عرب اتحاد نے 23 اپریل سے 1 ماہ کے لیے یمن میں جنگ بندی میں توسیع کی ہے۔ یہ اعلان اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان نے بتایا کہ ابتدا میں 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی گئی تھی۔ اس کی شروعات 8 اپریل سے ہوئی تھی۔ جنگ بندی کا فیصلہ عرب اتحاد نے اقوام متحدہ کے ایلچی برائے یمن کی درخواست پر کیا۔
جنگ بندی کا فیصلہ فریقین کو مذاکرات میں پیش رفت کا موقع فراہم کرنے، ملک میں اقتصادی انسانیت نواز انتظامات طے کرنے، سیاسی عمل بحال کرنے کی غرض سے کیا۔ المالکی نے کہا کہ عرب اتحاد کے پیش نظر یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جنگ بندی کے دوران متحارب فریق کورونا وائرس سے نمٹنے کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کریں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ عرب اتحاد نے 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ رمضان میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور یمنی بھائیوں کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے خصوصی اقدامات کے جذبے سے کیا۔ المالکی نے کہا کہ عرب اتحاد کی قیادت ایک بار پھر اس عزم کا اظہار ضروری سمجھتی ہے کہ یمن میں مکمل اور پائیدار جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، یمنی بھائیوں کو مصائب کی بھنور سے نکالنے کے لیے ٹھوس اقدامات طے پا جائیں۔ کورونا، اب صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھے گی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان العبد العالی نے کہا کہ نئے کورونا وائرس سے متاثرین میں 25% سعودی اور 75% غیر ملکی ہیں۔ ترجمان کے مطابق جمعے کو 1172 نئے مریضوں کے بعد مملکت بھر میں اب تک نئے کورونا وائرس کے مصدقہ کیس 15,102 ہو چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے جمعہ کو پریس بریفنگ میں کورونا وائرس کی تازہ صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ آئندہ مرحلے میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں حوصلہ بخش اضافہ ہوگا۔ اس کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وبا سے نجات پا جائیں گے۔ ڈاکٹر العبد العالی نے مزید کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے صحت پانے والوں کی تعداد مرنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ کورونا سے مرنے والے کیسز بہت کم ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ دوسرا سبب مناسب وقت پر کورونا کے متاثرین کا مناسب علاج۔ تیسرا سبب ابتدائی مرحلے میں کورونا کے کیسز کی دریافت اور حفظان صحت کے ضوابط کا احترام ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ فرزندان اسلام نے نماز سے قبل خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جمعرات اور جمعہ کی شب خانہ کعبہ کے اطراف حفاظتی رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھی۔ نماز ادا کرنے والوں میں دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ارکان، سیکیورٹی اہلکار اور کارکنان شریک ہوئے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں جمعہ کا خطبہ امام و خطیب حرم شیخ ڈاکٹر سعود الشریم نے دیا۔ انہوں نے رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور عالم اسلام میں اس کے مقام و رتبے پر روشنی ڈالی۔ خطیب حرم نے رقت آمیز لہجے میں کہا کہ دنیا بھر میں مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں، دینی میں آزمائشیں ہر آفت سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے حوالے سے کسی مصیبت میں گرفتار نہ کرے۔ امام حرم نے کرونا وائرس کی وبا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اس سے محض آفت نہ سمجھا جائے، اس میں ہمارے لیے بہت سے درس اور عبرت ہیں۔ کرونا کی وبا دنیا بھر کے معاشروں کی سلامتی کی اہمیت کو بھی اجاگر کر رہی ہے۔ امام حرم نے مزید کہا کہ کرونا کی وبا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان آسائشی اشیاء اور بے شمار نعمتوں کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن صحت انمول نعمت ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ اس وبا نے ہمیں غفلت سے جگا دیا۔ امام حرم نے کہا کہ سب لوگ اس تاریخی وبا سے درس اور عبرت پکڑیں۔ ہمیں یقین ہے کہ امت مسلمہ اس بحران سے بھی سربلند ہو کر نکلے گی۔ امام حرم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے انسانوں کو اس بلا سے نجات دے۔ انہوں نے کرونا کے مریضوں کی خدمت کرنے والے طبی عملے کو خراج شکر و تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر الشریم نے کہا کہ کرونا کی وبا سے ہمارا یہ امتحان بھی ہو رہا ہے کہ ہم گھروں میں اللہ کی عبادت کس طرح پابندی کرتے ہیں اور کتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری جانب مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ شدید حفاظتی اقدامات کے ماحول میں ادا کیا گیا۔ مساجد میں جمعہ اور فرض نمازوں کی پابندی کے فیصلے کے بعد پہلی بار مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ اس پابندی سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی مستثنی رکھی گئی ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے جمعہ کے موقع پر حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پوری مسجد خصوصاً ان حصوں کو زبردست طریقے سے سینیٹائز کیا جاتا ہے جہاں جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دریں اثنا مسجد نبوی کی انتظامیہ نے رمضان آپریشنل پروگرام جاری کیا۔ رمضان کے دوران زیارت
عام نمازوں کی آمد اور اعتکاف پر پابندی رہے گی۔ اس دوران مسجد نبوی کو سینیٹائز کرنے، عملے کے ایک فرد کے معائنے اور مسجد نبوی میں جنازے لانے والوں کے معائنے کا اہتمام برقرار رہے گا۔ مسجد نبوی میں دیگر نمازوں کی طرح تراویح اور تہجد ہوگی۔ پہلی تراویح گزشتہ رات ادا کر دی گئی۔ تراویح 20 کی بجائے 10 رکعتوں پر مشتمل ہوگی۔ مسجد نبوی میں گزشتہ برسوں کے برخلاف اس سال افطار دسترخوان نہیں لگایا جا رہا۔ اس کے بجائے مدینہ منورہ گورنریٹ کی نگرانی میں رمضان راشن خاندانوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ السنت النبویہ اور القرآن کریم چینل سے دونوں مقدس مساجد کے مناظر 24 گھنٹے پیش کیے جا رہے ہیں۔ G20 کورونا سے عالمی سیاحت کو 45% نقصان۔ G20 کے وزراء سیاحت کا ویڈیو اجلاس سعودی عرب کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کورونا سے سیاحت کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں کو سہارا دیا جائے گا اور کورونا سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے نپٹا جائے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق G20 کے وزراء سیاحت نے کورونا وبا کے اقتصادی اور سماجی اثرات محدود کرنے کے لیے رکن ممالک کی قومی مساعی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اعلامیے کے مطابق مجموعی عالمی پیداوار کا 10.3% سیر و سیاحت کا شعبہ فراہم کر رہا ہے۔ یہ شعبہ اقوام عالم کے درمیان افہام و تفہیم اور مکالموں کو فروغ دے رہا ہے۔ وزراء سیاحت نے بتایا کہ نئے کرونا وائرس نے سب سے زیادہ متاثر شعبوں میں سیاحت کا شعبہ ہے۔ اقتصادی و ترقیاتی تعاون تنظیم کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 کے دوران عالمی سیاحت کو 45% کا نقصان ہوا۔ ممکن ہے کہ نقصان کی شرح 70% تک پہنچ جائے۔ سیاحت سے متعلق 75 ملین افراد کی ملازمتیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ کورونا بحران کے براہ راست اثرات سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر کے صحت، امیگریشن، سیکیورٹی اور دیگر محکموں کے حکام کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے سفر پر بیجا پابندیاں کم کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ مسافروں کو وطن واپس پہنچانے، رہائش کی سہولت مہیا کرنے، کھانے پینے کی ضروریات فراہم کرنے جیسے ہنگامی انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ عالمی تنظیموں کے ساتھ مل جل کر یہ کوشش کی جائے گی کہ سیر و سیاحت کے شعبوں پر عائد پابندیاں ختم کرنے کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ وزراء سیاحت نے اطمینان دلایا کہ صارفین میں اعتماد بحال کرنے کے لیے محفوظ سفر کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ سیر و سیاحت کے شعبے پر انحصار کرنے والی اقتصادی سرگرمیوں کی مدد کی جائے گی، خصوصاً براعظم افریقہ اور چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ریاستوں کے حوالے سے یہ کام ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے گا۔ وزراء سیاحت نے اعلامیے پہ مزید کہا کہ ایک ورکنگ ٹورسٹ گروپ تشکیل دیا جائے گا جسے نئے کرونا وائرس کی وبا سے سیر و سیاحت کے شعبے کو پیش آنے والے چیلنجوں کی فہرست تیار کرنے کا ٹاسک دیا جائے گا۔ وزراء سیاحت کا اگلا اجلاس 7 اکتوبر 2020 کو سعودی عرب میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔